ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ وہاں بچاتا ہے جہاں سے کوئی نہیں بچ سکتا، وہ وہاں سنتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں سن سکتا، وہ وہاں عطا کرتا ہے جہاں کوئی عطا نہیں کر سکتا، وہ تب بھی معاف کرتا ہے جب کوئی معاف نہیں کر سکتا، وہ ہمیں تب بھی قبول کر لیتا ہے جب ہم خود کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کر یقین رکھیں، وہ آپ کو کسی بھی طوفان میں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو تھام لے گا، بس اپنے رب سے جڑے رہیں۔ کبھی کبھی دعا اور صبر بہت ہی واحد حل ہوتا ہے، جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی نہیں سنتا، جب تم پکارتے ہو تو کوئی نہیں پلٹتا، جانتے ہو اللہ اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر سکے، تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ہی ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا تھا وہ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیوں نہ کہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کی کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، صبر دکھانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور وہ آپ کے لیے بھی اسی چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ بس آپ کو اپنی یہ تڑپ اللہ کو دکھانی ہوگی، اور تڑپ دکھانے کے لیے آپ کو وہ خاص رویہ اختیار کرنا ہوگا جو ایک بہادر اور فرما بردار مومن کا ہوتا ہے۔ آپ کو نمازوں کے لیے دوڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کو منانے کے لیے اڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، آپ کو راتوں کو جاگ کر اپنی طلب کے لیے اپنی جھولی کو پھیلانا ہوگا، آپ کو دن رات اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا ہوگا۔ جن چیزوں کے نہ ملنے سے اللہ مل جاتا ہے وہ واقعی ہی بہت انمول ہوتی ہیں۔ جن پتھروں کی ٹھوکر لگنے سے آپ کو چلنا آ جائے وہ بڑے ہی قیمتی پتھر ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کامل دنیا کی ہر قیمتی شے سے زیادہ انمول ہے، اور وہ محبت ہو، خواب ہو، خواہش ہو یا ضرورت، اگر اللہ کی محبت دل میں گھر کر جائے تو دنیا کی ساری چیزیں بے مول ہو جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے کوئی اور دعا نہیں مانگنی پڑتی، اللہ کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ چاہیے، خود بخود جو بہترین ہے مل جاتا ہے، راستے صاف ہو جاتے ہیں، سکون ہو جاتا ہے، درجات بلند ہو جاتے ہیں، خواب میں زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چانس بڑھ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، آزمائشیں آسان ہو جاتی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی تھی بچے کی قربانی کے وقت، گھروں میں رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ درود کے فضائل پر تو بے شک سارا دن بولتے رہو، فضائل ختم ہی نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ تمہیں سب کچھ عطا کر دیتا تو تم سجدہ کرنے کا سکون کیسے پاتے؟ تمہاری دعاؤں کی شدت سے ہی اللہ تعالیٰ مان جاتا ہے۔ جب تمہاری خواہشات کا پیالہ بھرا رہے گا، اللہ کو منانے کے لیے آنسو کہاں سے لاؤ گے؟ شروع میں انسان اپنی مشکلات سے بھاگ کر سجدوں تک آتا ہے، مگر آخر میں اپنی مشکلات کو بھول کر خدا کا ہو جاتا ہے، اس کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ یہی تو اللہ کا طرز محبت ہے، یہی تو اس کا اصول شفقت ہے۔ میں ہمیشہ لوگوں کو کھونے سے ڈرتی تھی،
یہ واحد ڈر تھا جو میرے اعصاب پر اتنا حاوی تھا کہ بعض دفعہ میں اپنے سے جڑے عزیز لوگوں کی وہ بات بھی برداشت کر جاتی تھی جو بالکل میرے مزاج کے خلاف ہو، لیکن اب نہ کسی کی زندگی میں آنے سے فرق پڑتا ہے نہ جانے سے، کیونکہ میں سمجھ چکی ہوں کہ ہمیشگی کسی چیز کو حاصل نہیں